درس و تدریس کے سلسلے میں ہم نے سورہ مومنین کو شروع کیا ہے، مومنون کو۔ اس میں اللہ رب العزت نے 7 چیزوں کے بارے میں اپنے بندوں کو بتایا، جن میں سے ایک چیز کو میں نے نماز کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بعد جن کاموں کا مسلمان کے ساتھ لین دین نہیں ہے ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، جو میں نے کل اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے۔ تیسرا اللہ نے فرمایا والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو تلقین کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر قارون کے بارے میں پورے 2 رکوع موجود ہے۔ اس کے بارے میں 2 رکوع پورے قرآن میں قارون کے بارے میں موجود ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک نبی آتے رہے، وہ ایک واحد شخص ہے جس نے ایک ایسا گناہ کیا، نہ اس سے پہلے وہ کسی نے گناہ کیا، نہ اس کے بعد کسی نے وہ گناہ کیا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے آرڈر کیا، جی، حالانکہ قارون آپ کا کزن تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، بڑا خوش چہرہ اس کا، اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ داروں میں سے تھا۔ تو جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو بنی اسرائیل کے لیے یہ تھا کہ وہ 10 روپے، 100 میں سے 10 روپے زکوٰۃ کے اوپر فرض تھی۔ ہمارے اوپر 2.5 روپے فرض ہے، کچھ امتوں کے لیے 4 روپے تھی 100 روپے میں، کچھ کے لیے 10 تھی۔ ہمارا سب سے تھوڑا ہے، اللہ نے آسانی کی ہے، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ، 1 کروڑ ہو تو 2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس میں کوئی سمجھ، بالکل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جن کو اللہ رب العزت نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور جن کے دلوں کو اللہ نے بڑا بنا دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تو اس کو اتنا مال اللہ نے دیا کہ کہتے ہیں کہ اس کے جو خزانے ہیں، اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھی نا، 300 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا مال تھا، اتنی دولت اللہ نے قارون کو دی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا کہا، جی زکوٰۃ کا حکم آ گیا ہے، تو اس نے جب کیلکولیشن کی نا اپنے مال کی، تو اتنا مال اللہ نے دیا تھا، تو اس نے جب کیلکولیشن کی تو اس نے کہا وہ اتنا مال مجھے دینا پڑے گا۔ بس مال کی حوث آ گئی نا، لالچ آ گئی۔ اس نے کہا اتنا مال مجھے دینا پڑے گا۔ اس نے کہا موسیٰ کو میں دیکھتا ہوں۔ اور اس نے یہ واحد یہ گناہ کیا جو اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا اور اس کے بعد بھی کسی نے نہیں کیا۔ اس نے ایک لڑکی کو پیسے دیے، اور پیسے دے کے اسے یہ کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام مجمع میں کھڑے ہوں تو مجمع میں تم نے موسیٰ علیہ السلام پہ بدکاری کی تہمت لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ جو گناہ ہے، آج تک کسی نبی کے اوپر کسی نے تہمت نہیں لگائی سوائے قارون کی۔ کسی نبی کے اوپر یہ گناہ کی تہمت کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ واحد گناہ اس قارون کے گلے پڑا۔ تو اب اس نے کیا کیا، جب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا زکوٰۃ کا، تو اس نے ایک لڑکی کو پیسے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام مجمع میں کھڑے ہیں،
और मजमे में खड़े हैं तो अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे हैं, तो वो आपका ही कज़न जो कारून था वो कहता है कि मूसा एक मसला तो बताएं। क्या मसला है? कह रहे हैं कि जो बंदा ज़िना करता है उसकी सज़ा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमे में कहा कि उसकी सज़ा ये है कि उसको कोड़े मारे जाएं, शादीशुदा है तो उसको संसार किया जाए, उसकी सज़ा ये है, अगर कुंवारा है तो कोड़े मारे जाएं, अगर शादीशुदा है तो उसको पत्थर मार के हलाक किया जाए। तो कहता है कि सुनो फिर मूसा ये लड़की क्या कहती है? लड़की को जब उठाया गया मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ के बयान दो, तो जब अल्लाह के नबी ने इस तरह जलाल से देखा ना तो वो डर गई, उसके ऊपर हैबत तारी हो गई। तो मूसा ने कहा क्या बात है? तो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम इसने पैसे दिए हैं आपके ऊपर जिना की तोहमत लगाने के। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, उसके हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने अपने नबी की इज्जत को बरकरार रखा है। तो आगे से अल्लाह ने ये कहा कि मूसा ये जो तूने शुक्र का सजदा किया है मांग क्या मांगता है? मूसा ने कहा कि मैं ये मांगता हूँ कि इसको खजाने समेत इसको जमीन के अंदर अल्लाह तनसा दे। तो अल्लाह ने कहा कि तू हुक्म कर जमीन को, वो तेरी बात को मानेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पकड़ ले इसको। उसके पांव ये घुटनों तक जमीन में दनस गया, कारून खजाना भी दनसता गया। वो 300 ऊंट उसके खजाने का वजन उठाया करते हैं, इतना खजाना। तो कहता मुझे मूसा माफ कर। मूसा अलैहिस्सलाम जमीन को कहते हैं पकड़ो इसको, फिर यहाँ तक नीचे चला गया। फिर कहता मुझे माफ कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा पकड़ो इसको। तो जब पकड़ा फिर तीसरी दफा कहा तो सारे का सारा अपने खजाने समेत जमीन के अंदर दरस गया। जब ये हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा बड़ा मजबूत है दिल तेरा। 3 दफा उसने माफी मांगी तुझसे, उसने माफी ना दी। मुझे अपनी इज्जत की कसम है मूसा, अगर मुझे वो एक दफा कह देता कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। ये उसकी शान है। हमने तुझे राजी माफ भी कर लेना था, लेकिन अगर वो अल्लाह की तरफ से रुजू करता तो अल्लाह उसे माफ कर